علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، آج آپ کو عباس اور ماہم کی کہانی سنانے جا رہی ہوں، جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شام کو عباس کی موٹر سائیکل سے نیچے اتر کر گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے بلند لہجے میں اماں کو ہی پکارا تھا۔ وہ کچن میں مصروف تھیں۔ میری پکار پر کچن سے باہر نکل آئیں۔ میں بے حد غصے میں تھی۔ اماں کے سامنے کھڑی ہو کر چلا کر بولی، اماں، میں آپ سے پہلے بھی صاف کہہ چکی ہوں کہ اپنے بھتیجے کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ مجھ سے نہ الجھا کرے، یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ ہوتا کون ہے مجھ پر روب جمانے والا؟ میں ابھی عباس کے ساتھ اپنے آفس سے واپس آئی تھی، جہاں اس نے میری عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس وقت وہ میرے ہی برابر ہی کھڑا تھا۔ اپنے ناک سے نکلنے والا خون اس نے آستین سے پونچھا تھا۔ گھر آتے ہی میں اپنی ماں پر غصے سے برسنے لگی، لیکن بجائے اس کے کہ میری والدہ میری بات کو سمجھتی، عباس کے منہ اور ناک سے بہنے والے خون کو دیکھ کر ان کا ہاتھ سینے تک گیا تھا۔ فوراً سے اس کے پاس گئیں اور کہنے لگی، عباس میرے بچے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اپنی ماں کی عباس کے لیے ہمدردی مجھے بچپن سے کھلتی تھی۔ ہمیشہ اماں نے اسے مجھ پر ترجیح دی تھی۔ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں پھپھو، بس ذرا سی چوٹ آئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خشمگین نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اماں کہنے لگیں کہ ہوا کیا ہے، چوٹ کیسے لگی؟ میں نے کہا، موصوف کو لڑنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ کام دھندا تو یہ شخص کوئی اور کر نہیں سکتا، بس مار دھاڑ کروا لو اس سے۔ اماں، آپ کو پتہ ہے میرے آفس کے کولیگ کو مار کر آیا ہے یہ۔ سوچیں، میری تو عزت کا کباڑ کر دیا ہے اس نے، وہ بھی سب کے سامنے۔ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لگتا ہے اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں غصے سے صحن میں رکھے تخت پر بیٹھ گئی۔ اپنے لیپ ٹاپ کا بیگ بھی سائڈ پر پٹک کر رکھا تھا، مگر عباس بجائے اماں کو جواب دینے کے میرے پاس آیا اور جھک کر مجھے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، آج تو بچ گیا وہ مجھ سے، لیکن اگر دوبارہ مجھے نظر آ گیا تو جان سے جائے گا۔ وہ ہوتا کون ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے والا؟ وہ تو مجھ پر یوں روب جما رہا تھا جیسے کہ میں اس کی کوئی زر خرید غلام ہوں۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں دخل اندازی دینے والے؟ اپنی حد میں رہا کرو۔ میں بھی غصے سے بولی تھی۔ کہنے لگا، میں اپنی حد بتا دوں گا تمہیں بہت جلد۔ اس کی اتنی بدتمیزی پر بجائے اماں اسے سمجھانے کے یا ڈانٹنے کے مجھ سے کہنے لگی، ماہم تم بحث مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اماں کی بات سن کر تو میں تب کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، اماں اسے کہیں آئندہ میرے معاملات سے دور رہے۔ اللہ اللہ کر کے میری نوکری لگی ہے اور یہ وہاں لڑ کر آ گیا۔ اس کو کس نے کہا تھا آفس کے اندر آئے؟ مجھے لینے آتا ہے نا، تو آفس کے باہر ہی کھڑا بائک پر میرا انتظار کیا کرے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے بفر کر کہنے لگا، نوکر نہیں ہوں تمہارا، نہ ہی ملازم ہوں جو باہر کھڑا ہو کر دھوپ سینکوں۔ اور میری بات مت بدلو۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کمینے کی ہمت کیسے ہوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے کی؟ اس کی سوئی تو جیسے اس بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ بہرحال اماں نے عباس کو ہی کمرے میں بھیجا تھا اور ہماری لڑائی ختم ہوئی تھی۔ مجھے اس پر اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر مجھ پر ایک قتل معاف ہوتا تو میں عباس کو قتل کر دیتی۔ عباس میری والدہ کا بھتیجا تھا۔ ماموں مومانی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں وہ دونوں ہی موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ بس عباس ہی بچ گیا تھا۔ اس وقت وہ 10 سال کا تھا، تب سے ہی ہمارے ساتھ رہ رہا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے بھی اس سے ہمدردی سی ہوئی تھی، لیکن جب میری والدہ نے اسے مجھ پر ترجیح دینی شروع کر دی تو مجھے وہ برا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے ہر لحاظ سے کم تھا۔ تعلیمی ریکارڈ بھی اس کا کوئی بہت اچھا نہ تھا، نہ ہی اسے اس بات کی کوئی پرواہ تھی کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے تو اسے نوکری کرنی چاہیے، کوئی کام کاروبار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی میرا تعلیمی سلسلہ ختم ہوا، مجھے بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔
اور شاید میری جاب ملنے میں زیادہ تعلق میرے تعلیمی ریکارڈ کے بجائے میری خوبصورتی تھی۔ نوکری کرنا میری سب سے بڑی مجبوری تھی، کیونکہ والد صاحب حیات نہ تھے اور اماں ہی اکیلی تھیں، یا پھر اماں کا یہ یتیم بھتیجا عباس رہتا تھا جسے وہ بیٹے کی طرح پالتی آ رہی تھیں۔ مگر پتہ نہیں کیوں جب سے وہ آیا تھا تب سے میری حیثیت ثانوی سی ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے قد کاٹ کچھ لمبا نکالا تو مجھ پر روب جمانے لگا۔ مگر اس وقت ابا حیات تھے اور ابا سے وہ کافی ڈرتا تھا۔ میں ابا کی لاڈلی تھی، اس لیے میں شروع سے ہی عباس کے روب میں نہیں آئی تھی۔ بچپن سے ہماری کبھی نہیں بنی تھی۔ ہمارے مزاج میں، پسند میں، ہر چیز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہاں تک کہ زندگی گزارنے کا نظریہ بھی الگ تھا۔ کچھ بھی تو میچ نہیں کرتا تھا۔ بہرحال میرے والد کے انتقال کو ابھی سال ہی گزرا تھا کہ جتنی جمع پونجی تھی ساری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، اور ابا کی پینشن اتنی نہیں تھی کہ اسے گھر چل سکتا۔ اس لیے میں نے نوکری کر لی۔ آفس میں کام کرتے ہوئے مجھے چند مہینے ہی گزرے تھے کہ جب میں نے جواد کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی۔ اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان تھا، اچھا کماتا تھا، مجھے اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ پھر کافی کاموں میں میری ہیلپ کر دیتا تھا، لیکن تھا کچھ بے تکلف سا۔ میرے ساتھ ہی نہیں، وہ دوسری کولیگز کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ بات بات پر ہنستا رہتا، باتیں کرتا رہتا، بے تکلفی سے ہاتھ پکڑ لیتا یا ہاتھ پر تالی مار دیتا۔ ہم سب لوگ اس کی ایسی شرارتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عباس مجھے لینے کے لیے آفس کے اندر پہنچ جائے گا۔ آج پہلا اتفاق تھا کہ آفس آف ہونے کے بعد جواد مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماہم، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں چلی جاؤں گی، ویسے بھی میرا کازن مجھے لینے آ جائے گا۔ میری بات سن کر جواد کہنے لگا، تم اپنے کازن کے ساتھ جاتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، آتی بھی اسی کے ساتھ ہوں۔ میری والدہ نے نوکری کی اجازت ہی اسی شرط پر دی تھی کہ کازن کے ساتھ ہی آیا جایا کرو۔ وہ کہنے لگا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کیا اب بھی اکیلے آنے جانے سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا بات ڈر کی نہیں ہے، بس اماں کو ٹال نہیں سکتے۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ باتوں باتوں میں بے تکلفی سے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پتہ نہیں ہم دونوں کس بات پر ہنس رہے تھے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ جب عباس اندر آیا، وہ ابھی چوکیدار سے لڑتے ہوئے آیا تھا کہ میں اندر ضرور جاؤں گا، ورنہ ماہم کو باہر بلاؤ۔ میں نہیں جانتی کب اس نے شیشے کے دروازے سے مجھے اور جواد کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور اندر آتے ہی اس نے جواد کا گریبان پکڑ لیا۔ پھر تو وہ تماشا لگا کہ بڑی مشکل سے ہی سب نے ان دونوں کو چھڑوایا تھا۔ مجھے تو اپنی نوکری کے لالے پڑ گئے تھے، اور اب بھی میری والدہ الٹا مجھے سمجھانے لگی کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، احتیاط کیا کرو۔ پھر کہنے لگی، اللہ کرے عباس کی نوکری لگ جائے تاکہ میں تمہیں گھر پر بٹھا لوں۔ میں نے کہا اماں، یہ کون سا حل ہوا؟ میری ماں کہنے لگی، ہاں یہی حل ہے، اسے تمہارا نوکری کرنا پسند نہیں۔ میں نے کہا میں اس کی مرضی پر زندگی نہیں گزاروں گی اور نہ نوکری چھوڑوں گی۔ اگلے روز جب میں آفس گئی تو میرے باس مجھ پر بہت زیادہ برہم ہو رہے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر آپ کا کزن دوبارہ یہاں نظر آیا تو ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے، اور ابھی بھی میں صرف آپ کو جواد کی وجہ سے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اسی نے مجھ سے کہا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے پھر بھی اپنے باس سے معذرت کی۔ یہ شخص جب سے میری زندگی میں آیا تھا، میری زندگی تو اجیرن بن کے رہ گئی تھی۔ میں جب باس کے کمرے سے باہر آئی تو جواد باہر ہی کھڑا تھا۔ زخمی تو اس کا بھی چہرہ ہو چکا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو بہت مارا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ ماہم، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے نہیں لگتا مجھے مزید تاخیر کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ
میں جانتی ہوں عباس نے جو بھی آپ کے ساتھ کیا ہے بہت برا کیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ کہنے لگا وہ باتیں چھوڑیں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ ماہم، میں اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں اپنے رشتے کے لیے۔ میں تو اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اگر وہ بہت اچھا بھی نہیں لگتا تھا تو کبھی برا بھی نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے اعتراض نہیں کیا۔ اگلے روز جب میں آفس سے واپس گھر آئی تو میری والدہ کا موڈ بہت خراب تھا۔ عباس بھی میری والدہ کے پاس بے حد غصے سے بیٹھا مجھے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے اماں کو سلام کیا تو وہ کہنے لگیں کہ آج اس لڑکے کی اماں آئی تھی یہاں پر جس سے عباس کی لڑائی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ جواد کی والدہ رشتے کی بات کرنے آئی ہوں گی، لیکن میں انجان سی بن کر اماں سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کون سا لڑکا؟ عباس کہنے لگا وہی جس کا میں نے منہ توڑا تھا۔ پتہ نہیں عباس کا ایک جملہ ہی مجھے آگ لگانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ میں نے کہا تمیز سے بات نہیں کر سکتے؟ میری والدہ کہنے لگی اس لڑکے نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارا رشتہ اس کے ساتھ کر دوں گی جس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا؟ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں یہ جواب دے گی۔ میں نے کہا اماں، اس رشتے میں حرج کیا ہے؟ کون سا عیب ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے، اچھا کماتا ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی رشتہ دیکھتی ہے۔ ذرا سی بات پر اچھے رشتے ٹھکرائے نہیں جاتے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے یہ جواب بھی سننے کو ملنا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ مجھے تمہارا رشتہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عباس ہے نا، میں نے تو بچپن سے ہی سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری شادی عباس سے کروں گی تاکہ تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ آفس سے آ کر میں ابھی ماں کے پاس بیٹھی ہی تھی تاکہ انہیں سمجھا سکوں، لیکن اماں کی بات سن کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اماں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس نکمے سے شادی کروں گی جو ہمارے ہی ٹکڑوں پہ پل رہا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میری والدہ مجھے غصے سے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ جو منہ میں آتا ہے بولے چلی جا رہی ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ میں نے غصے سے کہا اماں، ایک بات آپ بھی سن لیں، میں عباس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے پلیز آپ جواد کے رشتے پر ہاں کر دیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے پیچھے مجھے عباس کی آواز آ رہی تھی، کہنے لگا میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم سے شادی کرنے کے لیے، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ رات کو عباس نے ہی میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، بہت پریشان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ ماہم، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اماں کے کمرے میں آ گئی۔ دیکھا تو اماں سینے پہ ہاتھ رکھے درد سے چلا رہی تھی۔ میں اور عباس اماں کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے ان کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو ان سے برداشت نہ ہو۔ میں تو روئے جا رہی تھی۔ عباس بھی کافی چپ چپ سا تھا۔ محبت تو اسے بھی میری والدہ سے بہت تھی۔ میری والدہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے آفس سے بھی چھٹی لے لی تھی اپنی والدہ کی تیمارداری کے لیے، جب ایک بار انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ ماہم، آج تم سے ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے انکار مت کرنا۔ میں نے کہا اماں، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کہیں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگیں کہ ایسا کرو، عباس سے نکاح کر لو،